ہم کہتے ہیں شیعہ سنی بریلوی اس جگہ ختم کر دو جہاں نبی کی بات آ جائے، نبی کی بات کو مت ٹھکراؤ، نبی کی بات کو مت گراؤ، خدا تم کو گرائے گا نہیں تو۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ مذہب کی ضرورت ہے، لیکن وہاں ضرورت نہیں جہاں نبی کریم خود حکم فرمائے وہاں مذہب ختم۔ وہاں مذہب عشق رسول، جو آقا جی نے کہا سمجھ میں آئے نہ آئے اس کو ماننا ہے۔ وہ آدمی ساری عمر غلط نظر آئے اس کو سلطان اولیاء ماننا ہے، آقا جی نے اچھا کہا ہے۔ اور جس کو آقا جی برا کہیں، سچے سارے اچھے کام کرے اس کو شیطان ہی سمجھنا ہے۔ آقا جی نے برا کہا یہ برا ہی شیطان ہی ہے۔ شیطان کتنے اچھے کام کرتا تھا۔ آقا جی کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوتی، نہ ثابت کوئی کر سکتا ہے۔ جو ان کی بات کو غلط کہے اپنی بات کو سچی کہے اس میں کہاں ایمان رہے گا، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ بڑی مصیبت ہے مسلمانوں میں کہ نبی کریم کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، اکا دکا۔ تو میں نے یہاں تنظیم نہ شیعہ بنائی ہے نہ سنی بنائی ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ تنظیم بنائی ہے بس عشق رسول، بس عشق رسول نہیں، نہ خدا ملے گا نہ نیند، دنیا سب غرق ہو جائے گا۔ خدا نے بھی پہلے کہا ہے کہ جب تک ادھر نہیں جاؤ گے ادھر مت آنا۔ اف اف کیا کیسے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ سے لگاؤ ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، فاتبعونی، میری غلامی کرو، میری طرف آؤ۔ میری غلامی کرو گے تو خدا تمہارا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ اتباع غلامی ہوتی نا، پیچھے چلنا۔ فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ ایسے ہی آقا نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو حضرت عمر کچھ بیان کر رہے تھے، صحیفہ کوئی پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا عمر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے، وما وسعہ الا اتباعی، وہ میری اتباع کرتے، میرے غلام ہوتے، میرے پیچھے پیچھے چلتے، میرے حکم کے نیچے ہوتے، محکوم ہوتے وہ۔ تم ایک حاکم، ایک بادشاہ، دنیا آخرت کا حضرت مصطفیٰ کے سامنے تم تذکرے کرتے ہو دوسرے انبیاء کے، ادنا کے اعلیٰ کے آگے ادنا کی شان بیان کرنی چاہیے۔ موسیٰ آقا حضرت یہ ڈر گئے حضرت عمر جب وہ پڑھ رہے تھے صحیفہ، تو ان کی نگاہ صحیفے پہ تھی، آقا جی پر نہیں تھی۔ اور ابو بکر کی نگاہ ہر وقت آقا پر ہی رہتی تھی، چاہے حضرت عمر بیٹھا ہو، کوئی بیٹھا ہو، آقا ہی کوئی دیکھتے تھے۔ تو آپ نے کہا اما تری الی وجہ رسول اللہ، وہ صحیفہ پڑھے آقا کی طرف تو رخ کرو، دیکھو آقا کے چہرے کو۔ آقا کا چہرہ غصے میں تھا۔ پھر آقا جی نے کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ اس وقت ہوتے میری غلامی کے بغیر، اتباع کے بغیر، میرے پیچھے چلنے کے بغیر، محکوم ہونے کے بغیر ان کا چارہ نہ ہوتا۔ اتنا سخت کلام کہا۔ ایسے تواضع فرماتے تھے، وہ تواضع فرماتے ایسے سمجھ لو۔ تواضع میں کیا کہتے تھے؟ لا تفضلونی علی یونس ابن متیٰ، یونس پر بھی فضیلت مت دو۔ اور دوسری حدیث میں کیا کہ اچھی مخلوق ہے جس کو اچھا کہتے ہو خلیل اللہ ہے۔ تواضع ان کے ساری اپنی تعریف نہیں پسند کرتے تھے، حالانکہ خدا نے ان کی تعریف کی، ساری دنیا نے ان کی تعریف کی، پتھروں نے ان کو سلام کیا۔ ہر چیز جو دنیا میں جمادات ہے ان کی عظمت کا تقاضا دکھا ان میں۔ یہ درخت کسی کو سلام کرتے ہیں، کسی کی بات مانتے ہیں، لیکن عظمت محمد درخت کو اشارہ کیے چلتا ہوا آیا کہ واپس جاؤ، چلا گیا۔ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں کون کرے اپنی مرضی سے بادل برسائے یا روکے؟ اب جب چاہیں برسائیں، جب چاہیں روک دیں۔ عظمت کی انتہا نہیں ہے۔ پھر کہنا محمد الرسول اللہ نہیں ہے، تو بس محمد الرسول اللہ، حق رسول، حق نبی۔ جس نو کر دے مالک، اور پھر جو زبان سے نکل جائے آقا کہ وہ ہو کے رہتی تھی۔ حضرت خالد کو اللہ کی تلوار کہا، جب تلوار کہہ دی انہوں نے بڑی کوشش کی، جہاد میں شہادت نہیں ملی۔ تلوار ہی ہو گئی، کوئی نہیں اس کو گرا سکتا۔ تو پھر وہ
جب موت کا وقت آیا تو پھر اپنے لیے الفاظ استعمال کیے جیسے انکساری کے، جیسے ہم تو نہیں کہتے، ان کی زبان سے کہتا ہوں میں ایسے اس دفعہ دم توڑ رہا ہوں جیسے ایک اونٹ دم توڑتا ہے، مجھے شہادت نہیں ملی، افسوس۔ اب آقا جی نے جب زبان سے نکل گیا، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد۔ تو بہت خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا، بہت سوچنا چاہیے۔ جس مالک تو ہم بھی یہاں بیٹھتے ہیں، کس لیے بیٹھتے ہیں؟ جن اونچا کرتے ہیں وہ ہمارے لیے رحمت نظر سے نظر ڈالیں، کیونکہ حیات النبی سارے کائنات کو دیکھتے ہیں، اسی حرص سے بیٹھتے ہیں کہ نگاہ کرم ہو جائے، ہمارا تمہارا کام بن جائے۔ ہاں جی، نہ دنیا میں حساب، نہ آخرت میں حساب، نہ کوئی دشمن ہم پہ غالب، جو ان کی پر نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ عرب کی صدیوں سے چلتے تھے، کوئی ان کا نہ نام تھا، نہ عزت تھی، نہ کچھ تھی۔ آقا جی نے ان کو اونچا کر دیا، سبحان اللہ۔ قیامت تک لوگ عرب کو مانتے ہیں، عرب کے کتوں کا ادب، عرب کی زمین کا ادب ہے جی۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کے طفیل، ورنہ عرب کا بہت خستہ حالت تھا، وہ تاریخ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب تاریخ ایسی بن گئی کہ وہ تاریخ سب مٹ گئی، سنہری لفظوں میں لگ گیا۔ لوگ گلیوں کے نام رکھتے ہیں، اسکولوں کے نام رکھتے ہیں، یہ طلحہ کا مدرسہ ہے، یہ فلانے کا مدرسہ ہے، یہ عمر ابن الخطاب کا مدرسہ ہے، یہ ابو بکر مسجد کی مسجد ہے، یہ حضرت علی کی مسجد کے نام کی مسجد ہے۔ ایسے دیکھ کن کی وجہ سے ہوا؟ حضرت محمد کو اونچا کرنا۔ یہ ایسے ہی بڑھ کرتا پھرتے ہیں، کہتے ہیں جو میرا مرشد دیتا میرا مرشد۔ نبیوں سب سے آقا اونچے، جس کو اونچا اللہ کر دے۔ اگر میں اونچا ہوں تو خود تو اونچا نہیں ہوں، میری ذاتی طور سے تو کچھ نہیں ہے، اگر اونچا ہوں تو آقا کی محبت سے اونچا ہوں۔ وہ بھی پتہ نہیں سچی کتنی ہے کہ نہیں ہے، چھوٹا ادب کرتا ہے، بڑا ادب کرتا ہے، تو میری ذات سے تو نہیں ہے، یہ ان کے تو فعل ہے۔ ہاں تو ایسے ہے، اگر چیز یہ کہتے بھی ہیں تو یہ سمجھو کہ نبی کی بھیک ملی ہوئی ہے شیخ امین کو۔ خدا یہ بھیک تم کی ہوئی ہے، تم بھی اونچے بن جاؤ، کوئی بعید نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں جی، اللہ مہربان ساری مخلوق پر ہے، خدا کی قسم، لیکن بے انتہا اس پہ مہربان ہو جاتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے۔ بے انتہا مہربان سب پر ہے، لیکن نبی کے چاہنے والوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ آپ کو اس کے ہزاروں ثبوت مل گئے، ایک ثبوت نہیں ملے گا۔ ہاں جی، ابو بکر کا نام اونچا ہوا، کس سے اونچا؟ بہت محبت کی نام اونچا ہو گیا۔ آقا جی کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایک طرف۔ خدا نے ابو بکر کی تاریخ کی قرآن میں جب وہ بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ دیکھا، اور سب صحابہ کا قبیلہ، کوئی مسلمان ہوئے کوئی رہ گئے، ابو بکر کا سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حال مستقبل کوئی بھی زمانہ ہو، جس نے ان سے محبت کی، ان کا ساتھ دیا، خدا اس کو ذلیل نہیں کرتا، گراتا نہیں۔ ہمارا پاکستانی سارے محبت کریں، تمہارے ملک میں ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہوئے گی، ہر رحمت اور ہر کرم خدا تم پر کھولے گا۔ تم عاشق رسول بننے کی کوشش کرو، لوگوں کو درود شریف میں لگاؤ، سب مصیبتیں دور۔ ہاں، یہ لیڈر کیا دور کریں گے؟ کچھ دور کریں، کوئی نہیں کریں گے، ان کی باتیں ہی باتیں ہیں۔ ہم لیڈر کو مانتے ہیں، واللہ نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا، جو مرضی کر لو میرا، نہ موسیٰ کو مانتا ہوں، نہ عیسیٰ کا مانتا ہوں، کر لو جو مرضی ہے، نہ کسی ولی کو مانتا ہوں، مانتا ہوں فقط حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ اگر ان کو مانتا ہوں تو ان کا غلام سمجھ کے مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا ہوں۔ منگتوں کو سلطان بنایا کالی کملی والے نے، جس نو کر دے مالک اونچے، جس نو کر دے مالک اونچے، جس نو کر دے محمد آقا، جس نو کر دے محمد حقیقت ہے، ایمان رکھو، یہ نہ کم باتیں کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ آقا کی عظمت ہے، حقیقت ہے، خدا کی قسم۔ جیسے نواز شریف کی سفارش گئی،
اس سلسلے سے خدا اس کو بچا کے مکے میں بٹھا دیا۔ آقا جی کے معاملے اللہ دی قسم ہے، ہم نہیں ڈرتے کسی سے، ہم سے نکل جاتی باتیں نہیں رہتی آقا کی عظمت کی باتیں۔ پاکستان جتنے آئے ہیں ہم کہتے سب لیڈروں کی خیر ہوں، سب مانتے ہیں رسول کو، لیکن آقا نے اگر محبت کی نظر سے دیکھا ہے، خدا کی قسم ضیاء الحق کو دیکھا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں میرے پر خدا کی لعنت ہے۔ میرے پاس ایسی باتیں ہوتی ہیں لیکن آقا کی عظمت کے تقاضے سے نکل جاتی ہیں، شوخی سے یا اپنا کچھ بیان کرنے کے کہ جو کچھ ہیں وہ آقا ہی ہیں، بس یہ سمجھ لو۔ کسی حکومت کی نہیں چل سکتی، کسی نبی کی نہیں چل سکتی، کسی ولی کی نہیں چل سکتی، جہاں آقا بات چلائیں۔ یقین رکھیں انشاءاللہ۔ جس نو کر دے محمد۔ آپ ظاہری علامت دیکھیں، ضیاء الحق جتنا مدینے میں جاتا تھا، میں مکے میں اتنا کوئی جاتا تھا؟ ہم کو لوگوں کی باتیں دیکھنی، سیاستدانوں کی دیکھنی، ہم کو ظاہری شریعت بھی دیکھنی ہے، اور نبی پر جو جھوٹ بولے اس نے جگہ جہنم پہ بنائی۔ آقا کو پسند تھے وہ، خدا کی قسم، قرآن کی قسم۔ اور ہر وقت مدینے جاتے، ہم مدینے سے 2 گھنٹے بیٹھتے تھے۔ یا نبی کسی کو اچھا کہہ دے وہ اچھا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، جس کو برا کہہ دے برا ہی ہے۔ یہ مطلب نہیں میں نے ایسی باتیں پھیلانی ہے، مطلب آقا جی کی زبان سے جو نکل جائے، جو کسی کو کہہ دیں، رحمت سے دیکھیں، اس کی خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ یہ ایسی بات جو آقا میں کسی میں بھی نہیں ہے۔ اور جہاں آقا کسی کو دیکھ لیں یا سفارش کر لیں، ایسی معافی خدا نے نہ کبھی دی ہے نہ دے گا کہ جس کی آقا سفارش کرے اس کو بولو جو مرضی کرو تم کو ہمیشہ معاف ہے۔ ایسے ہوتا ہے؟ لیکن آقا سفارش کرے ہوتا ہے۔ ہوا ہے نا، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اہل بدر کا جو مرضی کرو، بتاؤ آئندہ بھی جو مرضی کرو، اے ملو ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے کرو، تم کو معافی ہے۔ کیوں؟ حضرت محمد کی سفارش۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں آقا جی کسی طرح ہمارا کچھ کرو، لیکن میں کہ ہمارا بہت کچھ ہو گیا، خدا نے دینا۔ آقا جی سے کوئی دل سے سوال کرے واپس نہیں کرتے، تو ہمارا تمہارا سوال رہے گا، ہمارا آپ کا آقا جی سے حیات النبی ہے کہ آقا جی ہم نے خدا کے لیے آپ کے پیر میں پڑ گئے ہیں، آپ ہم کو بچائیں دنیا کو انشاءاللہ۔